مہدی منتخب کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک سوال کے اندر پوری داستان ہے یہاں پر۔ ہاں ایسا کرتے ہیں کہ سارے فرقوں کی ملا کر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب مہدی ہیں آج سے۔ نہ سارے مسلمان کہیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ بنائے گا۔ بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ بات پہنچ رہی ہے بھائی وہ تو اللہ بنائے گا۔ اچھا آخری کو اللہ بنائے گا، پہلے کو آپ بنائیں گے؟ جب آخری کو اللہ بنائے گا تو پہلے کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اب دیکھیں جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے نا وہ آدم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اس کے بعد نوح علیہ السلام کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اگر کوئی مر گیا تو مر گئے۔ آدم کے زمانے میں جو مر گئے وہ آدم پر ایمان کافی تھا، لیکن نوح کے زمانے میں آئے تو آدم پر بھی ایمان رکھو، نوح پر بھی رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے، اب آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانو۔ موسیٰ علیہ السلام تک آئے، اب سب کو مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، آدم سے عیسیٰ تک سب کو مانے۔ حضور مکرم تک آئے، آدم سے لے کر حضور مکرم تک، محمد رسول اللہ بھی کہو۔ اچھا حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نماز ابھی آئی نہیں تھی، فقط کہا لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ اس وقت جو مر گئے لا الہ الا اللہ کہہ کر نجات مل گئی۔ پھر ایک وقت آیا حضور نے کہا نماز بھی پڑھو، اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے جنت نہیں ملے گی، نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھ کے گزر گئے ہوتے جنت مل جاتی۔ اب کہا ہجرت بھی کرو، ہجرت بھی کرو۔ اچھا اب ہجرت بھی کرنی ہے تو ہجرت کر کے مر گئے ہوتے تو کافی تھا، لیکن پھر حکم آیا زندہ رہ گئے بدقسمتی سے، کیا کریں کہ جہاد بھی کرو، کہ اب جہاد بھی کرو۔ تو اب جہاد بھی کیجئے، جنت کے لیے جہاد بھی ضروری ہو گیا۔ اچھا جہاد بھی کرنا ہے اب، تو اس وقت پھر مر گئے ہوتے تو ٹھیک تھا، حکم آیا روزہ بھی رکھو، تو اب روزہ بھی رکھے جنت کے لیے۔ اس وقت مر گئے ہوتے تو کافی تھا، حکم آیا کہ زکوٰۃ بھی دو۔ اس وقت مر گئے ہوتے تو زکوٰۃ دے کے کافی تھا، پھر حکم آیا اسے مولا بھی مانو۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اب، اوہ بھائی اگر علی ولی اللہ سے تکلیف تھی، غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے، غدیر تک رہ گئے، اب کیا کریں؟ مولا بھی مانو۔ تو جب اچھا نہیں لگا نعمان ابن حارث کو، حارث ابن نعمان کو، اس نے اگر یہ کہا، دونوں نام ملتے تاریخ میں، اس نے اگر یہ کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے، بلکہ نعوذ باللہ بے ادبی سے کہا تھا، حضور سے کہا کہ اگر تمہاری طرف سے، یا اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غدیر کا اتنا اعلان کنفرم اعلان تھا تو بعد از وفات رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اس کو نہ مانے؟ میں تمام کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ حضور کے سامنے بعض تھے جو بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ بات کی بات کر رہے ہیں، سامنے بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کہا اللہ کی طرف سے ہے تو اسی وقت مجھ پر عذاب نازل ہو۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا اور کافروں پر عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ کافروں پر کیا آیت ہے؟ مولا علیہ السلام کے سلسلے میں جو غدیر کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں جو مد مقابل پر ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر سے تشبیہ دی ہے۔ فقط ایک آیت نہیں ہے، جو آیت اعلان ولایت سے پہلے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین، آپ پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ کافر کا لفظ ہے یہاں پر۔ پھر جب اعلان ہو گیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے آپ کے دین سے، کافر مایوس ہو گئے۔
سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی مولوی کا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، فلا تخشوہم ولا واخشون، بس ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا فقط۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ماشاءاللہ یہ آیت بچے بچے کو یاد ہے، اور آج کے دن مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا۔ اس سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا نا، اس کا مطلب جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ جس دین میں علی کی ولایت ہے وہ دین ہے رضی اللہ۔ دین تو علی کے بغیر رضی اللہ نہ بن سکے، آپ کیا خاک رضی اللہ بنیں گے علی کے بغیر؟ مل کے یا علی، یا علی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اس لیے اتنا مضبوط اناؤنسمنٹ تھا کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ بس عزیزوں، علی سے ولایت حسن تک پہنچی، حسن سے حسین تک پہنچی، عشرہ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں اس ولایت کا مطلب کیا ہوا؟ علی، یا میں لفظ بدل دوں، آل محمد کی فقط فضیلت بیان کر دینے پر نجات نہیں ملے گی، ولایت ماننے پر نجات ملے گی۔ فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ جانتے کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کفار بھی حضور کے فضائل پڑھتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں؟ صادق اور امین کہنا حضور کے فضائل ہیں، محمد رسول اللہ کہنا حضور کا حق ہے۔ فقط صادق اور امین کہنے سے نجات نہیں ملے گی جب تک محمد رسول اللہ نہ کہو۔ اگر آپ، ہو سکتا ہے کہ بہت سے، اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ سنیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب فلاں نے تو ایسے فضائل پڑھے، ہمارا اپنا بھی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے سر آنکھوں پر، جس کو جو توفیق نصیب ہو جائے، جو توفیق نصیب ہو جائے۔ لیکن دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے کہ جو ولایت کو نہ مان رہے ہوں، فضائل کو مان رہے ہوں، تو آپ فضیلت کو لے لیجئے، شخصیت کو چھوڑ دیجئے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں وہ بھی کر رہے ہوں، ان کے فضائل پڑھ رہے ہوں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے۔ تو فقط نجات اس بات پر نہیں کہ فضیلت کو مان لیں، نجات اس بات پر ہے کہ ولایت کو مانیں، اصل ولایت۔ اور ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے وجود پر اپنے آپ سے زیادہ علی بن ابی طالب کا اختیار قبول کر لیا، میری آنکھوں پر، میری زبان پر، میری سماعت پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے، اور ہماری کتنی آبادیاں ہیں ماشاءاللہ، کراچی میں مومنین کی، شیعوں کی بڑی آبادیاں ہیں۔ ایسے ایک شخص آیا تھا امام کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں آپ کے بہت شیعہ رہتے ہیں۔ امام نے جانتے ہو فوراً یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے، بڑی شیعہ آبادی ہے۔ امام نے کہا کہ کیا وہاں پر غنی فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ جو اغنیاء ہیں وہ فقراء کی مدد کرتے ہیں؟ اس کا مولا یہ تو کم ہوتا ہے۔ کہ اچھا ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی سے بڑھ کر ہو کہ اپنے نفس کو کچل کر انسان کسی کی غلطی کو معاف کرے۔ یہ گھر میں بہت ضروری ہے عزیزوں، آپ ماشاءاللہ سارے یہاں تشریف فرمائیں، اور میری ذمہ داری میرے سر پر امامہ ہے، مجھے آپ تک میسج پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیریٹی بگنز ان ہوم، سارا معاملہ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ وہ غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے، میرے مولا علی نے کتنا خوبصورت فرمایا ہے، کہا اگر تمہارا کوئی دوست، اور یہاں پر آپ شریک حیات کو بھی شامل کر لیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کر لو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ اگر عذر نہ پیش کر سکے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو۔ کیا کہنا، اچھا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، ہاں کہ بس شروع ہو گئے پھر، ارے بھائی مولا نے کہا تھا ہمارا عذر قبول کرو، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو صراط مستقیم ہے اس پہ رہنا ہے ہمیں، ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے واضح؟ تو یہ ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کا مطلب، کہ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار اپنے آپ ختم کر دیا، علی بن ابی طالب السلام کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے؟
تو یہ ہے مولا علیہ السلام کو مولا ماننے کا مطلب. تو یہ ولایت ویسے ہی امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام. خستہ نہیں کرنا چاہتا آپ کو, ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں. جب ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے, لیکن اس سے نتیجہ دے رہا ہوں. جب امام حسین علیہ السلام پوچھتے رسالت پر ہیں, تو یہ فقط نواسے کا تعارف نہیں ہے, ہاں یہ اپنے دور کے ولی اللہ کا تعارف ہے. کہ دیکھو یہ ولایت, وہ جو غدیر والی ولایت ہے نا, وہ حسین تک پہنچی ہے, وہ حسن حسین تک پہنچی ہے. یہ تعارف اس کا ہے. حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں, نبوت پر امامت موجود ہے. جیسے غدیر میں نبوت پر امامت تھی نا, ویسے ہی سجدے میں نبوت پر امامت ہے, اور حضور تعارف کروا رہے ہیں. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. دیکھیں طالب علم جو ہوتا ہے نا, آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ طالب علم وہ کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. حدیث سن رکھی ہے, جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. جو طالب علم سیکھے جس سے اسے استاد کہتے ہیں. استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں. عالم جس کے سامنے زانو ادب طے کرے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں. محدث جس سے حدیث کو روایت کرے اسے راوی کہتے ہیں. راوی جس سے سیکھے اسے تبع تابعی کہتے ہیں. تبع تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں. تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں. صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں. جو نبیوں میں بھی افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں. جو رسولوں میں بھی افضل ہو اسے اولو العزم کہتے ہیں. جو اولو العزموں کا سردار ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور جس کے لیے محمد سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. ہاں یو علی, ہمیں جانا ہے انشاءاللہ. ہم غدیر سے لے کر آگے ائمہ علیہ السلام کی ولایت تک کا سفر کریں گے. معمولا مولا علیہ السلام کا تو ذکر ہوتا ہے ممبروں سے, لیکن میں کوشش کروں گا اگر مجھے توفیق ہو سکی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مثلا علم امام صادق علیہ السلام کیا ہے, علم امام محمد باقر علیہ السلام کیا ہے, باقی ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. حسین کے پاس اب وہ ولایت ہے. علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقامہ کہتے تھے کہ حر آیا معافی مانگنے کے لیے. اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی وہ آپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے, تو آپ اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا. توجہ کیجئے گا, میں کچھ بات پہنچا رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نے معاف کیا, اس لیے کہ رب کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. یہ فقط حسین ابن علی تھے جنہوں نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. ہاں یہ اتنا بڑا در ہے امام حسین علیہ السلام کا. سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں, اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. یہ امام حسین السلام کے در پہ جو آ رہا ہے اور امام حسین السلام سے معافی طلب کر رہا ہے, امام حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا. کتنا بڑا در ہے. باب اللہ امام حسین علیہ السلام, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے. اے مسلمانوں, جہاں تک آواز جا رہی ہے, حسین فقط نواسے رسول نہیں ہے, حسین اللہ تک پہنچنے کی صراط ہے, سبیل الہی ہے حسین. میں نے معاف کیا, میرے رب نے معاف کیا. دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, میر انیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے, تو کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. جو مشکلوں کو کھول دینے والا ہے نا, ان کی گرہوں کو, اسی نے جنت کے در کھلائے. کس کے لیے؟ حر کے لیے. کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. سبحان اللہ. زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے. اب کیا ہوا؟ آپ یہاں اردو دان تشریف فرمائیں, میں آپ سے جملے کی قدر چاہتا ہوں. زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے, اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سبحان اللہ. ہاں اس لیے کہ حر کو دعا دی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے. بی بی کے احترام کی وجہ سے حر بخشا گیا ہے. تو امام نے جو زانوں پہ سر رکھا, اب جو زانوں پہ سر ہے, اعلیٰ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا.
سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔